صلی اللہ علیہ وسلم الذي هو معصوما من اثر السحر والصلاة والسلام على سید الخلق و امام الخلق محمد المصطفى والمرتضى واستبى واجتبى وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يفلح الساحر حيث أتى، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ادعو إلى الله على بصيرة ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن مقدس کی واللہ یعصمک من الناس فإنک بأعیننا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ قرآن مقدس کی ہزاروں آیات ہیں۔ مولانا آپ نے دعویٰ کیا لکھا؟ ایسے تو میں قرآن کی منزل پہلے سپارے سے شروع کر دوں، میں تو پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا میں نے 45 آیات مبارکہ پڑھی ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا۔ آپ کو پہلے چاہیے تھا کہ آپ جادو کی تعریف کرتے کہ جادو کیا چیز ہے۔ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا عامۃ الناس کو کہ جادو کیا ہے، سحر کیا چیز ہے، لیکن آپ نے کوئی اس بات کے اوپر بات نہیں کی کہ سحر کیا ہے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی کہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا، قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی، حدیث بخاری کی پڑھنے شروع کر دی۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ نے ثابت کرنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ نے ایک آیت قرآن کی پڑھی ہے تو مجھے بتا دیں، ایک آیت۔ میں یہ 45 آیتیں نہیں، میرے پاس تو پورا قرآن ہے۔ اگر آپ نے اپنے دعوے کے مطابق ایک آیت قرآن کی پڑھی ہے، یہ سارے علماء سن رہے ہیں، دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا، تو آیتیں کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے وہ آیت سنائیں قرآن سے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، یا ایسی مجھے حدیث دکھائیں جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ بھائی، یا کسی اور صحابی سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا۔ ایسے قرآن کی آیتیں پڑھنے سے، حدیثیں پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ کون آدمی ہے جو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتا؟ اگر آپ نے 45 پڑھی ہیں تو میں 90 آیات قرآن کی پڑھ سکتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ اپنے دعوے کے پورے 10 منٹ دعوے کے خلاف گئے ہیں۔ آپ نے ایک آیت اپنے دعوے کے مطابق نہیں پڑھی۔ اگر آپ نے دعوے کے مطابق آیت نہیں پڑھنی تھی تو آپ نے یہ دعویٰ لکھا کیوں ہے؟ یا تو پھر لکھ سے ہی کوئی نہ۔ اگر آپ نے لکھا ہے تو اپنے دعوے کے اوپر بات کر۔ تیرا دعویٰ ہے نبی علیہ السلام کے اوپر اثر ہوا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے پہلی بار ہی آپ مجھے یہ دلیل دیتے قرآن کی کہ بھائی ہمارے پاس یہ دلیل ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر ہوا۔ نہ تو سب سے پہلے آپ نے جادو کی تعریف کی، نہ آپ نے سحر کی تعریف کی ہے۔ بغیر تعریف کے آپ سیدھا شروع ہو گئے قرآن کی آیتیں پڑھنے۔ قرآن کی آیتیں سب کو آتی ہیں۔ دوسری بات، جو آپ نے 3 4 5 دفعہ یہ باتیں دہرائی ہیں کہ آپ نے اشاعت کے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، مولانا 9 دفعہ تو آپ باتیں کر چکے ہیں۔ یہ لوگ پاگل ہیں، ان کو ایک دفعہ یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ آپ بار بار ایسی کیوں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ جمعیت کا مشن نہیں، یہ فلانے کا مشن نہیں؟ بات ہو رہی ہے قرآن حدیث کے اوپر، بات ہو رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اثر ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ مجھے دلیل دیں، جس دلیل میں قرآن سے پہلے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیت ہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ کہا ظالموں نے کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ مولانا، یہ میرا اور آپ کی عزت کا مسئلہ نہیں، میرے اور آپ کی عصمت کا مسئلہ نہیں، یہ پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ ہے، یہ پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ پیغمبر کے تقدس کا مسئلہ ہے، یہ کسی عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے تھا، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ لکھ لیا، آپ نے کوئی پیغمبر کا خیال نہیں کیا، آپ نے یہ دعویٰ لکھ دیا کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جادو گندگی ہے، جادو رجس ہے، جادو کفر ہے، جادو شیطان کا عمل ہے، جادو کی جتنی بھی اقسام ہیں ساری غیر اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔ تم دیکھ امام ابو بکر نے پھر انہوں نے باتیں کی بڑی، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ آپ مجھے بتا، آپ نے یہ معتزلہ کا لفظ بولا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، لگا فتویٰ امام ابو حنیفہ کے اوپر، نعمان ابن ثابت
ثابت کے اوپر فتویٰ لگا کہ امام ابو حنیفہ بھی معتزلہ ہے۔ یہ میرے پاس احکام القرآن کتاب موجود ہے جس کے اندر احناف کا مذہب موجود ہے، ایک نہیں باتیں۔ اس نے کہا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ کہتا ہے معتزلہ کا عقیدہ۔ امام ابو بکر جساس معتزلہ ہے، امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت معتزلہ ہے، امام مالک معتزلہ ہے، یہ دوسرے معتزلہ ہیں۔ کیسے آپ نے کہا کہ جو جادو کا کثر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ عقیدہ کافروں کا ہے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ومرة ثانية قال القرآن في سورة آخر اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا فاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فاتوا برهانكم من كتاب الله تعالى ان كنتم صادقين في كتابكم۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، ایسے بازو مارنا، تائید کروانا، اہل سنت کی بات کرنا، کفر کے فتوے لگانا آسان ہے مولانا؟ ایک دلیل تو نے اپنے دعوے کے مطابق دے دی۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے، آپ کو پہلی دفعہ دلیل دینی چاہیے تھی کہ مولانا یہ دلیل ہے بھائی قرآن مقدس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ یہ کل عام نہیں بیٹھے، یہ آپ کا ممبر نہیں ہے، آپ مناظرے میں بیٹھے ہو۔ آپ یا تو دعویٰ نہ لکھتے، اگر آپ نے بڑی مشکل کے ساتھ دعویٰ لکھ دیا ہے تو پھر دعوے کے مطابق آپ اپنی دلیل دیتے۔ آپ ایسے قرآن کی آیتیں پڑھی، بخاری کی روایتیں پڑھی۔ میں بخاری کی روایات ساری کا انکار نہیں کرتا، میں یہ بات کہتا ہوں آپ نے کہا میرے پاس قرآن کی سحر کا انکار کوئی نہیں کرتا، سحر قرآن میں ہے، قرآن میں کافر کا لفظ بھی ہے، قرآن میں مشرک کا لفظ بھی ہے، قرآن میں دوسرے کلمات بھی ہیں، قرآن میں خنزیر کا لفظ بھی ہے، قرد کا لفظ بھی ہے، بہت سے ایسے کلمات ہیں۔ ان باتوں کے اوپر کس کو اعتراض ہے؟ آپ لوگوں کو دوسری طرف الجھائے نہیں، آپ سیدھی بات بتائیں، مجھے ایک دلیل قرآن سے بتائیں۔ ایک بات۔ دوسری میری بات، آپ پہلے مجھے جادو کی تعریف تو کریں، سحر کی تعریف تو کریں۔ سحر ہے کیا جس کے اوپر آپ نے فوری دلائل دینا شروع کر دیے؟ آپ پہلے لوگوں کو بتائیں سحر کیا ہے۔ سحر کی تعریف تو ہونی چاہیے تھی کہ بھائی یہ سحر ہے، اس کا اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا۔ آپ پہلے سحر کی تعریف کریں کہ بھائی یہ سحر ہے، یہ اس کی تعریف ہے، اس کا اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر ہوا ہے، پھر آپ دلائل دینا شروع کریں۔ آپ نے فوری قرآن مقدس کی آیات شروع کر دی، لیکن ایک دلیل مولانا آپ نے اپنے دعوے کے مطابق۔ دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اذ یقول الظالمون۔ علماء آپ کو بھی پتہ ہے، مولانا آپ کو بھی اس کا بات کا پتہ ہے، قالا ماضی ہے، یقولو مضارع ہے۔ مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، یا تو صرف ناو کے اسباق پڑھانا چھوڑ دو یا پھر ان سیغوں کو اپنے اوپر تطبیق کرو۔ یقول الظالمون، وہ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ کون؟ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں، جو بھی اس بات کا اقرار کرے گا۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، رجلا مسحورا۔ آپ نے سحر کی آیت پڑھی، قرآن نے کہا مسحورا۔ صرف یہ نہیں، قالوا انما انت من المسحرین، ہود پیغمبر کے بارے میں بھی آیا، سورۃ شعراء میں دو مقام پہ آیا، انما انت من المسحرین۔ سارے ظالموں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ ظالموں نے یہ کہا، اگر آپ بھی آج اسی طرح کہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، آپ نے منٹوں کے اندر فتویٰ لگا دیا کہ جو جادو کو حق نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ الیاذ باللہ، قرآن کہتا ہے یہ تو عقیدہ ہی ظالموں کا ہے۔ وقالوا مهما تاتنا به من آیۃ لتسحرنا به وقالوا وقالوا من هم هؤلاء المشركون قالوا المشركون۔ دوسرے مقام پہ ایک منٹ رہ گیا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، تیسرا فرمایا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ کافر لوگ انبیاء کے اوپر اسی بات کا انکار کرتے آئے کہ بھائی انبیاء کے اوپر جادو ہو گیا ہے، انبیاء کے اوپر ایسی مصیبتیں، یعنی جادو اس طرح کا ہوا ہے کہ یہ لوگ مسحور ہو چکے ہیں۔ اختلط عقلهم، مسحور کا معنی فرمایا کہ جس کی عقل کے اندر اختلاط آ جائے۔ اس لیے میں نے کہا مولانا آپ نے اگر دعویٰ لکھا ہے، آپ دعوے کے مطابق مجھے قرآن کی ایک آیت پیش کرو۔ دوسری بات، پہلے آپ سحر کی تعریف کرو کہ سحر کیا بلا ہے۔
کیا ہے کہ نہیں، سحر کیا چیز ہے، آپ اس کا حکم ذکر کریں۔ آپ جب اس کے بعد آپ دلائل دینا شروع کریں، آپ فوری اٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے بخاری کی 4 حدیثیں پڑھی، میں نے بخاری کی 5 حدیثیں پڑھی، حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں۔ بات آپ نے کی ہے تائید کے طور پہ میں حدیث پیش کروں گا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ تائید کے طور پہ حدیث پیش کریں۔ مولانا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اصول مناظرے کا خیال نہیں کیجیے۔ میں کہتا ہوں تم نے تو بالکل نہیں کیا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کافروں نے کہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذو سحر ہے، ان پہ جادو ہوا ہے۔ میں نے شرائط مناظرہ آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے دستخط کیے، قبول کیے۔ اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ کوئی فریق وہ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھے گا جس میں احتمال کیا ہوں گے، متعدد ہوں گے، کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس میں احتمال ہوتا ہے کتنے ہیں؟ مشہورہ میں اس میں 7 احتمال ہیں۔ کتنے؟ 7 احتمال ہیں۔ اس میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور کا معنی مجنون کرتے ہیں، اور حضرت علامہ کے نام سے اس کا معنی مطبوب کرتے ہیں، جادو شدہ ہونا، اور حضرت ابن عباس اس کا معنی مخدوعاً دھوکے والا ہونا کرتے ہیں، اور اس کا معنی حضرت فرا اور ابو عبیدہ مصروفاً عن الحق کہتے ہیں، اور ساحرن بھی معنی اس کا کیا جاتا ہے، اور چھٹا معنی قرطبی والے نے مغلوباً کیا ہے، اور امام راضی نے اوتیت علم السحر کا معنی کیا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے شرائط مناظرہ میں قبول کیا ہے کہ جس آیت میں جس لفظ میں احتمال متعدد ہوں گے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہربانی کرنا آئندہ اس آیت مقدسہ کو اپنے اوپر فٹ نہ کرنا، نہ اپنے دعوے پہ پڑھنا۔ اس میں 7 احتمال ہیں، یہ آپ نے شرائط مناظرہ میں یہ بات قبول کی ہے کہ جس لفظ کے یا جس آیت کے 1 سے زائد احتمال ہوں گے وہ فریق اس دلیل کو پیش کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوا۔ اور اگلی بات یہ ہے، مولانا نے پھر وہ بات کہہ دی کہ بھئی آپ جمعیت اشاعت توحید کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ نے جو ہمیں جواب دوا لکھ کر دیا ہے اس پر جماعت کا نام کیوں نہیں لکھ کر دیا؟ اگر آپ اشاعت توحید و سنہ کے تھے تو آپ اس پر جماعت کا نام لکھ کر دیتے۔ میں ہوں نا جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا، میں نے جمعیت اشاعت توحید و سنہ لکھ کر دیا ہے۔ آپ نے خود تو جماعت کا انکار کیا اور پھر بار بار کہتے ہیں جی آپ کیوں خام خواہ بھئی آپ ہیں ہی نہیں ہے جماعت کا۔ میں برملا کہتا ہوں اگر ہے تو آپ نے جواب دعویٰ پر لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ پھر کہتے ہیں کہ میں مان جاؤں کہ سحر قرآن پاک میں موجود ہے اور کفر قرآن پاک میں موجود ہے، خنزیر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ارے بھائی یہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح خنزیر کا وجود مانتے ہو قرآن پاک میں موجود ہے، کفر کا وجود مانتے ہو قرآن پاک میں موجود ہے، تو یہ بھی مانو کہ سحر کا بھی وجود ہے، یہ وجود ہے۔ میں نے 13 اور 14 حوالے ویسے ہی پڑھ دیے علماء اہل سنت کے، کیا تم ان کو علماء اہل سنت نہیں مانتے ہو؟ یہ میں نے آپ کے سامنے کتنے حوالے پڑھے ہیں، حضرت علامہ آلوسی کے حوالے پڑھے، اور میں نے آپ کے سامنے حضرت امام خازن، حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی، علامہ بغوی، امام نووی، ان سب علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے۔ کہتے ہیں میں مناظرہ ہار جاتا ہوں، مولوی صاحب مناظرہ تو ہار گئے، تم نے کہا کہ ایک حوالہ پیش کر جس میں معتزلہ کا لفظ لکھا ہو، وہ ایک چھوڑ میں تجھے 4 حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ قرطبی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہاں پر حضرت علامہ قرطبی کہتے ہیں ذهب عامۃ المعتزلۃ وابو اسحاق الی ان السحر لا حقیقت له۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جادو نہیں ہے، جادو کی حقیقت نہیں ہے، جادو کی تاثیر نہیں ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں کہتا ہے عند المعتزلۃ وهو تخیل و تمویہم، یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جادو نہیں ہے، اور یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت
ملا علی قاری مرکات میں کہتا ہے، یہ آپ کے سامنے مرکات پڑی ہے، صاف صریح لفظ بولتا ہے، حضرت ملا کہتا ہے کہ خلاف للمعتزلہ، یہ معتزلہ مخالف ہیں اور یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل حضرت علامہ عبدالحزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبراس میں کہتا ہے یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے خلاف للمعتزلہ۔ اب دو نظریے آپ کے سامنے آگے، ایک اہل سنت کا اور ایک معتزلہ کا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جادو حق ہے، جادو کی تاثیر حق ہے، جادو کا وجود حق ہے۔ میں نے 45 آیتیں کس وجہ سے پڑھی؟ تاکہ مولوی صاحب سمجھ جائیں کہ جس وقت سحر کا لفظ ہے، اور کیوں سحر کا لفظ ہے کہ سحر تھا تو لفظ سحر آیا، اگر سحر نہیں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس دن 7 کھجوریں کھاؤ گے اس دن سحر اثر نہیں کرے گا، تو پیغمبر علیہ السلام نے سحر کا وجود مانا تو کہا، پیغمبر کائنات نے کہا شرک کفر یہ سارے موبقات ہیں، اس میں سحر کا لفظ مانا تو پیغمبر کائنات نے، سحر کی تاثیر مانی تو پیغمبر کائنات نے کہا۔ آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیانوں میں بھی جادو کی تاثیر ہوتی ہے، یہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، سحر کا وجود مانا تو پیغمبر کائنات نے کہا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار کیا ہے۔ یہ دیکھیے میرے پاس موجود ہے فیض الباری، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری۔ آج پتہ چلے گا دیوبندی کون ہے، آج پتہ چلے گا علماء دیوبند کے ساتھ کس کا تعلق ہے۔ یہ میرے پاس ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری کی تشریح اور شرح فیض الباری، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو امام ابو بکر جساس نے کہا ہے، یہ امام ابو بکر جساس نے اہل و سنت کی مخالفت کی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں امام ابو بکر جساس نے حضرت امام ابو حنیفہ کا عقیدہ غلط بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ما نصیبہ الی ابی حنیفہ ان فی السحر تخیلا فقط، یہ عقیدہ بیان کرنا حضرت امام ابو بکر جساس سے غلطی ہوئی ہے، یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دیوبندی کی بات مانتا ہے یا تو نہیں مانتا۔ میں علماء دیوبند کی بات مانتا ہوں کہ جادو حقیقت ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صریح صاف طور پر یہ کہتے ہیں قالت الحنفیہ قال ابو بکر قال حنفیہ قال ابو حنیفہ۔ نعمان بن ثابت کہتے ہیں حنفیہ کا عقیدہ، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اور سارے احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو کی تاثیر ہے، جادو وجود رکھتا ہے، جادو حقیقت رکھتا ہے۔ اب میرا بھائی ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک کی 45 آیتیں جادو کے وجود کو مانتے ہیں، اور پیارے پیغمبر کی 4 حدیثیں جادو کے وجود کو بیان کرتے ہیں، اور میں نے 14 حوالے علماء اہل سنت کے پڑھے ہیں کہ جس میں صاف ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ بھی میرے 4 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے، تم نے پیش کیا ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ میں نے کہا کہ اس میں 5 نہیں 7 احتمال ہیں، اور تم نے ہماری یہ بات قبول کی ہے کہ جس آیت میں احتمال متعددہ ہوں گے اس کو قبول اور اس کو بیان کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہوگا۔ اسی باتوں کے اوپر رٹ لگائی۔ میں نے کہا آپ جادو کی سحر کی تعریف کریں، کوئی تعریف نہیں کی۔ اب میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے ایک دلیل پیش نہیں کی۔ آپ کبھی احناف کی طرف، اہل سنت کی طرف، فلاں کی طرف، معتزلات کی طرف، مولانا ایسے ادھر ادھر کی باتیں ماننے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آپ مجھے دلیل دیں، یہ دلیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ اپنے دعوے سے کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ باقی آپ نے کہا کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ نے کہا امام ابو حنیفہ کا مذہب نہیں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں سارے مذاہب ہیں، معانی الصحا، اس میں ابا حنیفۃ لا حقیقت لہ، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ اگر میں حوالہ دکھا دوں تو آپ مان جائیں گے احناف کا؟ آپ چپ، آپ کو کس نے کہا آپ بولے؟ آپ کا مطالبہ ہے حوالہ کرنے کا؟ ہاں میں حوالہ دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو حوالہ بیان کرو گے پہلے مجھے دکھاؤ گے، بعد میں آپ بیان کرو گے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں میں ہر حوالے پہ مطالبہ کروں گا ابھی۔ آپ اب دیکھو یہ کتاب کس کی ہے، یہ نظر آ رہی ہے، ان معانی الصحا فی الفقہ علی المذاہب الاربعہ، یہ کتاب ہے، اس کے اندر حوالہ کیا ہے، ابا حنیفۃ فإنہ قال لا حقیقت لہ عندہ، لا حقیقت لہ عندہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ دیکھ جو کہ کون سی کتاب ہے، امام ابو بکر جو ہے احکام القرآن، امام جساس نے ذکر کیا اس بات کو کہ جو ہے احناف کے نزدیک اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دیکھو
امر موّح باطل لا حقیقت لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں اس بات کے اوپر تفسیر روح المعانی کے حوالے دکھاتا ہوں، صبر کرو، میں نے ادھر دکھایا نہیں آپ کو، میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا، اگر دیکھنا ہے تو ادھر آ کے دیکھو۔ میں حوالہ اگر نہ ہو میں مجرم ہوں، اگر حوالہ نہ ہو میں مجرم ہوں، میرے پاس یہ موجود ہے، میں کمپیوٹر کا حوالہ بھی نہیں دیا، میں نے یہ کتاب کا حوالہ دیا ہے، کتاب کا حوالہ دیا، بالکل ٹھیک ہے، میں حوالہ دکھاتا ہوں، میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ دوسری بات، آپ میرا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ بیٹھے، میں ایک منٹ اپنے ٹائم کے اوپر میں کتاب لیتا ہوں۔ آپ کس لیے کتاب لینے آئے ہیں؟ آپ اپنی کتابوں سے دیکھیں، تمہارے پاس کتابیں نہیں ہیں، یہ ٹرک بھر کے کس لیے لگایا ہوا ہے؟ اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، آپ ایسے ٹرک ایسے دکھانے کے لیے لگا دیا ہے؟ میری کتابوں سے حوالہ، اعوذ باللہ من شرور انفسکم وانفسنا۔ کتاب میں دوں گا مولانا، ایک منٹ، میں بالکل کتاب دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے بھی باتیں سنیں مولانا، ابھی تک یہ دوسری ٹرم ہے، آپ نے سحر کی تعریف نہیں کی۔ او اللہ کے بندوں، پہلے سحر کی تعریف تو کرو، دلائل بعد میں دینا کہ سحر کیا بلا ہے بھی ہے کہ نہیں، کس چیز کا نام سحر ہے، آپ نے کوئی تعریف نہیں کی۔ مجھے کہتے ہو کہ قرآن کی یہ دوبارہ آیت نہ پڑھنا، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، میں کیسے قرآن کی آیت نہ پڑھوں؟ کون آدمی ہے جو کسی کو قرآن پڑھنے سے منع کر سکتا ہے؟ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، میں کہتا ہوں ظالموں کا عقیدہ کہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، قیامت تک کہنے والا آدمی جو کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، اس نے قرآن مقدس کی آیت کے مطابق وہ ظالم ہے۔ اب میں بتاؤں کیوں؟ کہ سحر کا مادہ ہی کفر ہے، سحر کا مادہ ہی کفر ہے۔ آپ کیسے معنی کر رہے ہو سحر کا مادہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے سحر کی تعریف کریں، آپ پہلے جادو کی تعریف کریں۔ لِأَنَّ السِّحْرَ مَادَّتُهُ كُفْرٌ، میں زبانی پڑھ رہا ہوں، آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا۔ کیا مت وَمَا سَحَرَ سُلَيْمَانَ، یعنی قرآن نے سحر کو کفر کہا ہے۔ اس لیے پہلے مولانا آپ جادو کی تعریف کریں، پہلے آپ جادو کی تعریف کریں کہ سحر کیا ہے۔ یہ دوسری دفعہ ہے آپ نے سحر کی تعریف نہیں کی، پھر آپ اہل سنت کے حوالے، ادھر ادھر کے حوالے۔ میں کہتا ہوں مجھے دلیل دو اپنے دعوے کے مطابق۔ آپ کا دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، آپ کیوں نہیں دلیل دیتے مجھے قرآن سے؟ کیوں نہیں دلیل دیتے آپ مجھے حدیث سے؟ آپ کے پاس گویا کہ ایک، اللہ کی قسم یہ میرے پاس قرآن ہے، یہ قرآن ہے، مجھے ایک آیت پورے قرآن سے ثابت کر دے جس میں قرآن پاک نے یہ کہا ہو کہ نبی کے اوپر، نبی کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ میں ابھی مناظرہ ختم کر کے میں ہار گیا، آپ جیت گئے۔ لیکن مولانا غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کریں، میرا اور آپ کا معاملہ نہیں، یہ پیغمبر خدا کی ذات کا معاملہ ہے، جو معصوم عن الخطا پیغمبر ہے، جو محفوظا من الدنس والرجس والنجس والعیب لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ، اس پیغمبر میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ منزہ ہے، وہ اتقا ہے، وہ انکا ہے، وہ عرفہ ہے۔ آپ کیسے گندگیوں کو پیغمبر کی طرف لے کے جا رہے ہو جس کا مادہ کفر ہے؟ میں کہتا ہوں کفر کا اثر پیغمبر کے وجود پہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں، میرے بندوں کے اوپر شیطان کا اثر اور جادو بغیر شیطان اور کواکب کی پکار سے ہوتا۔ یہ تمہیں پتہ ہے کہ مولوی صاحب نے ابھی تک جادو کی تعریف نہیں کی، سحر کی تعریف نہیں کی۔ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے آ کے سحر کی تعریف کریں ان کے خلاف جاتی ہے کہ اس لیے جتنی بھی اقسام ہے جادو کی وہ بغیر کفر کے نہیں، وہ بغیر شرک کے نہیں۔ دوسری بات، پہلے آپ مجھے یہ تعریف کر کے بتائیں کہ جادو کیا چیز ہے، پہلے جادو کی تعریف کریں، میں اس تعریف کے اوپر اعتراض کروں گا۔ مولانا آپ پہلے دلائل تو بعد میں دو، جس چیز کے اوپر آدمی بحث کرتا ہے ایک آدمی کے بارے میں، کہتے ہیں کس کے اوپر بحث کر رہے ہو؟ کہتا جی پتہ نہیں، پہلے وہ آدمی ثابت کرو، بھائی یہ آدمی ہے، ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، یہ مرد ہے یا عورت ہے، یا یہ خنثی مخفی ہے مشکل ہے، یہ خنثی ہے یا کون ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ پہلے وہ چیز تو ثابت کر جس کے اوپر بحث کرنی ہے، پہلے جادو کی تعریف تو کرو مولانا۔ اگر آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں جس میں یہ ثابت ہو کہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، جاؤ تمہیں اجازت ہے، انجیل سے کو مجھے عبارت بتا دو، اور مجھے تورات سے کوئی عبارت بتا دو، کم از کم ان کی نسبت تو آسمان کی طرف ہے۔
اگر وہ کتابیں ابھی منسوخ ہو چکی ہیں، اگر آپ کے پاس قرآن نہیں، کوئی تورات پڑھو، کوئی انجیل پڑھو، کوئی مجھے دلیل آسمانی دو۔ اگر آپ کے پاس قرآن کے اوپر دلیل نہیں، ابھی آگے بات مولانا تب شروع کرنا، پہلے مجھے سحر کی تعریف بتائیں کہ سحر کیا چیز ہے۔ آپ پہلے یہ تو ثابت کریں کیا سحر کیا ہے، وہ حرام ہے یا کیا چیز ہے، کس چیز کا نام سحر ہے، پہلے آپ اس کے اوپر بات کریں کہ سحر کیا ہے، پہلے تعریف کریں، بعد میں آگے دلائل دینا۔ چاہ سانوں بھی پیاؤ، اسی کو بگانے اللہ دیو بندے ہو، آپ ساری بیوی ہوندے ہو، انہوں نے چاہ پیائی ہوندے ہو، انہوں نے میرا گلا خراب ہے، ہور چاہ پیائی ہوندے ہو۔ قرآن تفسیر حقانی بھی ہے، تفسیر حقانی، تفسیر حقانی بھی وہ کافر ہے، جس طرح باقی چیزوں کو ذاتی طور پر مؤثر مانے وہ کافر ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حقیقت سحر کے منکر نہیں ہے۔ جب یہ صاف لکھا ہوا ہے، مولوی صاحب مانتے کیوں نہیں ہو؟ دو چار حوالے پیش کرتے ہو، مانگتا ہوں وہ دیتے نہیں ہو تو، لیکن باہر حالانکہ ہم نے شرائط مناظر میں لکھا ہوا تھا اگر کوئی فریق حوالہ مانگے گا تو ہم دینے کے مجاز ہوں گے۔ مجھے تو لگتا ہے دال کالی ہو چکی ہے۔ آگے چلیے، ذرا توجہ سے بات سمجھیے۔ جب آپ نے شرائط مناظر، اب میں نے یہ بات پیش کر دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام صاحب کا کوئی حوالہ پیش کرنے کی آپ مجاز نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے جب وضاحت کر دی ہے تو اس کو تسلیم کرو۔ اور مولانا آپ نے شرائط مناظرہ میں یہ بات لکھ کر مجھے دی ہے، یہ آپ نے منظور کی ہے، اس میں کہا ہے کہ بھائی ہم وہ آیت قرآنی پیش نہیں کریں گے جس میں ایک سے زائد احتمال ہے۔ ان تتبعون الا رجلا مشہورا، کہتے ہیں میں کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ بھائی اگر اتنا شوق ہے تو یہاں شبینہ پڑھ کر لوگوں کو سنا دو، یہاں مناظرے کے لیے آئے ہیں، مقصد کی بات کرو۔ جب آپ نے شرائط مناظرہ میں یہ بات قبول کی ہے اور میں نے آپ کو دلائل سے ثابت کیا ہے کہ رجلا مشہورہ کے معنی علماء نے 7 بیان کیے ہیں، صحابی اور غیر صحابی نے 7 بیان کیے ہیں، تو آپ بار بار اس کو کیوں پیش کرتے ہو؟ وہ دلیل پیش کر کہ جس میں متعدد احتمال نہیں ہے۔ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے ایک بات بھی اپنے موافق نہیں کی، لیتے ہو کہ ان تتبعون الا رجلا مشہورا، یہ تو شرط مناظرہ کے بعد اب آپ اس کو پیش کرنے کے قطعاً میں اجازت نہیں۔ اب آپ کو اجازت نہیں کہ یہ قرآن مقدس کی آیت پڑھیں، ورنہ یہ کیوں قانون ہے، جب احتمال متعدد ہو جاتے ہیں اس وقت وہاں سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں رہتا۔ اور یہ بات باقی علماء نے بھی لکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ مولانا آپ نے یہ شرط لکھ کر ہمیں دی ہے، اس شرط کی پاسداری کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر لازم ہے۔ آگے چلیے، کہتے ہیں قرآن مقدس کی کوئی آیت پر، دیکھیے قرآن پاک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعونیوں نے جادوگروں کو بلایا اور یہاں میدان لگا دیا، اور اس میدان پر انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا، اور اس مقابلہ میں جو انہوں نے انداز اپنایا تھا وہ قرآن مقدس بیان کرتا ہے۔ انہوں نے سحروا اعین الناس کے لفظ قرآن نے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا۔ اگر اس کا معنی سحروا اعین الناس کا یہ نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ اثر کیا تھا، تو آپ اس کا معنی دوسرا کر کے دے دیں۔ اگر یہ معنی تم نہیں مانتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہاں میدان میں آئے انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، قرآن خود کہتا ہے کہ جس طرح باقی لوگ دھوکے میں پڑ گئے، ان کو وہ ہلتی ہوئی نظر آئیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی من سحرہم، اس کا تعلق یخیل کے ساتھ ہے، ترکیب کے اعتبار سے من جار مجرور متعلق یخیل کے ہوتا ہے، معنی بالکل واضح ہے کہ ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کے ان دھوکوں کی وجہ سے جو انہوں نے جادو کے
ذریعے دھوکہ کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال آنے لگا کہ وہ بھاگی جا رہی ہیں، وہ بھاگی جا رہی ہیں۔ انہوں نے جادو ان رسیوں پر اور ان پر کر دیا، ان دائروں پر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں بھی یہ چیز آ گئی کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کی بات کرتا ہے کہ تسعی کا لفظ ہے، تتحرک بھی نہیں کہتا کہ وہ ہل رہی تھی، بلکہ کہتا ہے تسعی، وہ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو میں مولانا سے مطالبہ کروں گا کہ اس آیت مقدسہ کا معنی کرنے کے لیے اس کی ترکیبی کیفیت میرے سامنے ظاہر کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اور پیغمبر پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر پر یہ دھوکہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ یہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ ہیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ اور اگلی بات قرآن مقدس کی پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ مولوی صاحب دھوکہ پتہ کیوں دے رہے ہیں کہ جی جادو کفر ہے، اور بھائی اعتقاد جادو کے اثر کو حقیقی ماننا کفر ہے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ جو آدمی کسی کو بھی، یہ آپ پانی پیتے ہیں، اگر کہتے ہیں آپ کی پیاس پانی بجھاتا ہے، آپ کافر ہیں۔ اگر آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پانی، یہ روٹی کے ذریعے میری بھوک ختم ہوتی ہے، آپ کافر ہیں۔ یہ تاثیریں پیدا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ قرآن مقدس نے کہا، اور اس آیت کا معنی حضرت علامہ قسطلانی کرتے ہیں، ان المراد منہ التخلیۃ، یعنی اذا سحر الانسان فان شاء اللہ منع منہ وان شاء خلی بینہ وبین سحر بین ضرر سحر۔ جس وقت کوئی بندہ جادو کرتا ہے، جادو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے اس کا اثر پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ نہ چاہے تو اس کا اثر پیدا نہیں کرتا۔ حضرت علامہ خازن کہتے ہیں بعلمہ وقضائہ وتکوینہ فالساحر یسحر واللہ تعالی یقدر 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 ویکون ویکون۔ جادو کرنے والا جادو کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس میں اثر پیدا کر دیتے ہیں، اللہ چاہے تو اس میں اثر پیدا نہیں کرتے۔ اور یہی معنی حضرت علامہ قرطبی نے کہا بارادتہ وقضائہ لا بامرہ، اور یہی علامہ علوسی کہتے ہیں المراد من الاذن ہونا التخلیۃ بین المسحور وضرر السحر۔ قال الحسن وفی دلیل ان فیہ ضررا مؤدا اذا شاء اللہ حال بینہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اثر پیدا کر دے، جس طرح آپ ٹھنڈا پانی پیے، آپ کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علامہ قسطلانی فرماتے ہیں السحر من الداء، اور تمہیں دھوکہ اس وجہ سے لگا کہ تم نے جو سحر کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، سحر ایک بیماری ہے۔ اور حضرت علامہ ابن قیم کہتے ہیں السحر مرض من الامراض، یہ بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے۔ اور حضرت علامہ خازن کہتے ہیں السحر بمنزلۃ العلاج فی الابدان، جس طرح بدن کے اندر باقی بیماری آتی ہیں تو سحر کے ذریعے بھی بیماری آتی ہے۔ اور حضرت علامہ اور دیگر علماء کرام یہی کہتے ہیں مولوی صاحب اس وجہ سے اس کا انکار کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ معتزلہ نے انکار کیا ہے، اہل سنت نے انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے زیادہ بولنے کی۔ ماشاءاللہ آپ نے دعوے کے مطابق ایک دلیل مولانا آپ نے پیش نہیں کی۔ میں آخر تک اس بات کا مطالبہ کروں گا، آپ کے ساتھ میری بات چیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اثر ہوا ہے، آپ دلیلیں دے رہے ہو یخیل الیہ من سحرہم۔ میں تمہیں اس بات کا بھی بتاؤں گا کہ یخیل الیہ من سحرہم آپ نے کیسے اس کی ترکیب کی ہے۔ من سحرہم، من جار مجرور کو مقدم کر کے فائدہ کون سا لے کے آئے ہیں؟ آپ نے اپنی طرف سے یہ معاملہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جار مجرور مقدم ہے، جس وقت جار مجرور ظرف مقدم ہوتی ہے وہاں پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ میں آگے مولوی صاحب سے کرواؤں گا انہوں نے کیسا معنی اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ اب میں بتاؤں تمہیں کہ کیسے۔ تو نے تعریف قرآن کی آیت پڑھی صنعوا کید ساحر، علماء بیٹھے ہیں، صنعوا کید ساحر، تو انہوں نے آپ نے کہا کہ جادو کی وجہ سے تسعا، وہ جادو کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، وہ جادو کی وجہ سے نہیں بھاگ رہی تھی۔ من سحرہم، جادو کا مطلب ہے دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، آلات کا بنانا، اور ہاتھ کی کاریگری کا نام سحر ہے۔ مولانا آپ نے چوتھی ٹرم تک آپ نے جادو کی تعریف نہیں کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ آپ نے یہ آیت قرآن کی پڑھی، آپ فوری اوپر سے تیر کے چلے گئے۔ قرآن نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. میری بات ذرا سارے علماء کان کھول کے سننا، میری بات کو سمجھنا. میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. ابھی میں تمہیں جادو کی تعریف بتاؤں. جو تم تعریف کرتے ہو وہ جادو کو سحر کی تعریف ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا انما صنعوا. صنعوا کا لفظ قرآن پاک میں اسی آیت کے اندر 2 دفعہ آیا ہے. انما صنعوا کید ساحر. فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکو. لاٹھی پھینکو کیا ہوگا؟ تلقف. اس نے سارا کچھ جو ہے اندر کر لیا. کیا؟ ما صنعوا. جو کچھ انہوں نے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا، جو کچھ آلات سے بنایا جاتا ہے، جو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، جو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، قرآن نے سحر اس کو کہا ہے جس کی طرف مولانا چوتھی ٹرم تک نہیں آئے. اب میرے سے معنی سن. میں القرآن یفسر بعضہ بعضا. تفسیر القرآن بالقرآن اعلیٰ من کل الکتب التفاسیر. جو قرآن تفسیر کرتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ تفسیر نہیں. اب ثنا کا معنی سن کیا ہے. قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. ہم نے سکھایا اس کو کیا؟ صنعت لبوس لکم. زرہ بنانا. کیا صنعت؟ یہ زرہ جو ہے سلیمان علیہ السلام منتر پڑھ کے پڑھاتے تھے. جو آپ معنی سحر کے کرتے ہو، انہوں نے کوئی منتر پڑھا تھا، کوئی وظیفہ پڑھا تھا، کوئی نقش و نگار کیے تھے، کوئی کوڑیاں پڑھی تھی، کوئی تعویذ کے ساتھ انہوں نے بنائی تھی. یہ جو ہے زرہ جو ہے. دوسرا معنی قرآن کا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ. ہم نے تباہ کر دیا. علماء حق بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم اگر معاملہ پیغمبر کی ذات کا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے اوپر ایسی باتیں نہ کرتا. لیکن تمہیں جو ہے یہ چیزیں عزیز ہیں، تمہیں مشن عزیز ہے، تمہیں اہل سنت عزیز ہے. میں بھی اہل سنت کا ہوں، لیکن ساری دنیا سے بڑھ کے مجھے عزیز ہے محمد الرسول اللہ جو خاتم النبیین ہے، جو امام الانبیاء ہے. میں وہاں پہ مشن کو کیا کروں جس وقت پیغمبر کی توہین ہو؟ میں مشن کو کیا کروں؟ پیغمبر کی احانت ہو. میں اہل سنت کو کیا کروں؟ میرا منہ ہے میں کہوں کہ میں اہل سنت ہوں. اہل سنت کا دعویٰ کر کے میں پیغمبر کے اوپر نجاست اور رجس کو ثابت کروں، میں غلاظت اور شرک کو ثابت کروں. مولانا نے ایک دلیل مجھے نہیں دی جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا. ابھی مولانا میری بات سن لے. اب تیسری بات سن. قرآن پاک کی تیسری آیت سنو. صنعوا علمناہ صنعۃ لبوس لکم. فرمایا ودمرنا ما کان یصنع فرعون. تیسری دلیل سن قرآن مقدس یہ. فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اے میرا پیغمبر نو کشتی تیار کر. منتروں سے تیار کر، پڑھنے سے تیار کر، جادو سے تیار کر. صنعت کا مطلب ہے کہ ہاتھ کی کاریگری، مہارت مطلب ہے. مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام نے کشتی کس سے تیار کی؟ انہوں نے چہل کاف پڑھ کے کشتی تیار کی تھی. کفا کا ربک کم یکفی کا واقفتن کفکا فوہا کا کمین انکان مل گلی کا تکر کرن کا کر رل کر رفیق بدی تحت کی بشک شکا دن کا لوک لوک لگا گا. کفا کبھی ماں کفا کل کاف قربت ہو کوکبن. یا کوکبن نہ پڑھا کرو جو دم تویز کرنے والے لوگ ہیں. قربت ہو کوکبن کنت تحقیق کوکب الفلک. یہ ایک عربی بدو کا گیت ہے. آپ سیدھا پڑھتے ہو، اس کو ہم الٹا بھی پڑھنا جانتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام نے کشتی کس سے تیار کی تھی؟ چہل کاف پڑھ کے تیار کی تھی یا کوئی اور کام کر کے؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ. علماء جانتے ہیں صنع کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کی کاریگری. اب انہوں نے کیا کیا؟ تم کہتے ہو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. من سحرہم جار مجرور مقدم ہو تقدیم معنی حصر کا فائدہ دیتا ہے. اصل عبارت کیا ہونی چاہیے تھی؟ یخیل الیہ انہا تسعی من سحرہم. لیکن قرآن من سحرہم کو مقدم کیوں کرتا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے علم آ چکا تھا. یہ جو تم نے فراڈ بازیاں کی ہیں نا، ان فراڈ بازیوں کی وجہ سے آ کے یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. نہیں، یہ تمہاری فراڈ بازی ہے، تمہاری کوئی قوت اور طاقت نہیں. اب مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ بنی، فرعونیوں کے جو ہیں سارے رسیاں بھی سانپ بن گئے. کیا فرق رہا؟ ان کا بھی سانپ، ان کا بھی سانپ. کیا فرق؟ آپ سے میں نے نہیں پوچھا جناب، ان سے پوچھا ہے. آپ مہربانی کریں ان کو بتانے دیں. مجھے پتا ہے انہوں نے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا فرق رہا جی؟ من سحرہم انہا تسعی. تمہاری وہاں پہ سحر کا معنی کیا ہے؟ من سحرہم. اے تمہاری یہ جو کاریگری کی ہے، یہ جو تم نے کام کیا ہے، یہ جو تم نے رنگ بازیاں کی ہیں، ملمہ سازی کی ہے، فریب بازی کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، مہارت کی ہے، ہاتھ کی صفائی کی ہے. جیسے میں اندھیرے کے اندر ایک رسی رہتا ہوں، میں کہتا ہوں
کہ یہ سانپ ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا۔ سڑکوں کے اوپر آپ نے دیکھا جو وہ پتلا بنا کے لگایا ہوتا ہے، دور سے آنے والے آدمی کو خیال آتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ حقیقت ہوتا ہے؟ آپ مجھے اس بات کی وضاحت کریں، کیا یہ رسیاں حقیقت میں سانپ بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے تھے؟ کس بات کی وجہ سے آ کے ڈرے تھے؟ اور کون سا موسیٰ علیہ السلام کے دے؟ اور یخیل، یہ صیغہ مجہول کا ہے، مولانا آپ کو صرف نحو ہم پڑھانے نہیں آئے، آپ اس کو باب خود دیکھیں، یہ باب تفعیل۔ یہ میں ہوندے نا اگے حوالے اج مینوں لگدا ہے سانوں تساں انج ہی رکھنا ہے۔ یہ تو ہاتھ کا بنا یہ تو کس کا بنا ہوا ہے؟ ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ من سحرہم، وہ بھاگ رہی تھی، وہ ہاتھی سے بھاگ رہی تھی، کسی کام سے بھاگ رہی تھی۔ بات یہاں من سحرہم، آپ نے من سحرہم کو تصاعد کے ساتھ متعلق کیا، کس اصول کے ساتھ کیا؟ اور سحرہم آپ نے یخیل کے ساتھ کیوں نہیں متعلق کیا؟ مالی کریں اللہ تصاعد کی ترکیب کریں، دو باتیں مڑ کر رہے ہو۔ ایک بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہاتھ کی کاریگری، یہ لاٹھی ہاتھ کی کاریگری، اور صاحب کو اتنا پتہ نہیں کہ موجودہ میں اور شہر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی تو وہ بن گئی، سانپ بن گئی۔ میرا بھائی یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، کیا تم ان جادوگروں کو نبی مانتے ہو کہ دونوں کو یکساں گڑبڑ کر دیا؟ بس شہر الگ ہے، صانع الگ ہے، کاریگری ان کی الگ ہے۔ تصاعد بھاگی کیسے؟ یعنی جامد تھی، مولوی صاحب وہ جامد تھی، وہ بھاگ نہیں رہی تھی، لیکن شہر کے زور سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے وہ بھاگی ہوئی جا رہی ہیں، تم گڑبڑ کر رہے ہو، دونوں کو یکجا نہیں، یکسانہ کا معنی الگ کریں، شہر کا معنی الگ کریں۔ سحر آشن انداز، تم کہتے ہو انہوں نے فراڈ کیا، وہ کون سا فراڈ ہے؟ ذرا وہ تو واضح کریں، کس فراڈ کے ساتھ وہ تمہیں بھاگی ہوئی نظر آ رہی تھی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام سارے فراڈ نظر آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام محسوس یہ کر رہے تھے کہ لاٹھی کھڑی ہے، اپنی جگہ پر یوں جامد ہے، لیکن موسیٰ دیکھ رہے کھانے والی کون سی چیز تھی جو لاٹھی کو انہا تسعیٰ جو قرآن بیان کرتا ہے، اس بات کو آپ بیان کریں، اپنی تقریر میں اس کی وضاحت کریں۔ صنعت کاریگری، یہ لاٹھی بنانا، کاریگری، یہ رسیاں بنانا، ان کے اوپر جو تسعیٰ ہے، یخیل، اور اس وقت یخیل کا معنی یہ ہوتا ہے ایک چیز اپنے وجود کے اعتبار سے ہو اور دیکھنے میں کچھ اور نظر آئے۔ حضرت قرآن یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ بھائی وہ لاٹھیاں تو کھڑی تھی اور وہ رسیاں تو جامد تھی، لیکن من سحر کو آپ نے تصاعد کے متعلق کیا، یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا، کیونکہ پہلے یخیل وہاں مقدم ہوتا ہے جان حضور، جہاں پہلے یعنی کوئی مجبوری اور معذوری ہو۔ یہاں کون سی تمہیں مجبوری پڑ گئی کہ تم نے قرآن پاک میں یہودیوں کی طرح تحریف کرنا شروع کر دی اور تم نے من سحر کا تعلق تصاعد کے ساتھ کر دیا اور یخیل کو تم نے چھوڑ دیا؟ بات یہ ہے کہ واضح کریں، اس بات کو حقیقت بیان کریں۔ کہتے ہیں کہ انت تو سالم، کہ شہر کا معنی یہاں پر دھوکہ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب شہر کا معنی یہاں دھوکہ کر رہے ہو تو پھر انت راجلہ مشہورہ یہاں پر شہر کا معنی سے حقیقی کیوں کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مشہورا، کہ وہاں پر مشہور کا کرتے ہو، یعنی اس پر جادو ہو چکا ہے۔ مشرک کہتے ہیں نبی پہ جادو ہو چکا ہے، وہاں مانا دھوکہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کو دھوکہ لگا ہوا ہے، اس نے اپنا دین پہلا چھوڑا ہوا ہے، کیوں نہیں دھوکے والا مانا کرتے؟ یہ دو رنگ کیوں استعمال کرتے ہو؟ ایک جگہ پر شہر کا مانا دھوکہ، دوسری جگہ پر شہر کا مانا مسحور زے شہر کر دیتے ہو۔ اس بات کی بھی ہمیں تشریح چاہیے۔ مولوی صاحب آپ کو سامنے میں نے 45 آیتیں شہر پر پڑھی تھیں، میں نے کہا اس کا شہر کا وجود ہے، انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اہل سنت کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ماہم بزارین بہ، میں نے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ۔ اب آپ پر لازم ہے آپ اپنی تقریر میں بیان کریں وہ کون سا فراڈ تھا جو ان کے ہاتھوں کی کاریگری چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے وہ بھاگی ہوئی جا رہی ہیں۔ صنع الگ ہے، سحر الگ ہے، بات صنعت کاری کی نہیں ہو رہی، یہاں سحر کی بات ہو رہی ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے پیچھے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں شیخ القرآن کا شاگرد ہوں۔ یہ میرے پاس جواہر القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کی ہے، اور یہاں پر صاف لفظوں میں فرماتے ہیں جادو ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے سے جو بھی اثر ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کی قضا سے ہوتے ہیں، کیونکہ فاعل اور مؤثر حقیقی اللہ ہے، جادوگر نہیں ہے۔ حضرت شیخ القرآن نے یہ بات کہی کہ شہر کا وجود ہے، شہر اللہ کے اذن اور مشیت پر اثر کرتا ہے، اور میں نے ماہم بزارین بہ من احد، اور یہ میرے ہاتھ میں امام رازی کی کتاب تفسیر کبیر موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں المراد انہم بالغوا فی سحرہم المبلغ الذی صار یخیل الی موسیٰ علیہ السلام انہا تسعی کسعی ما یکون حیا من الحیات۔ حضرت علامہ رازی کہتا ہے کہ من سحرہم کا تعلق یخیل کے ساتھ ہے، تسعی کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ جو کچھ ہوا تھا ان کے جادو کی وجہ سے ہوا تھا۔ مولوی صاحب سند الگ ہے، جادو الگ ہے، اور ہم نے پہلے لکھ کر دیا ہے، مولانا نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ وہ تفسیر کی جائے گی جو مفسرین نے کی ہے، اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے آپ کو اگر آپ نے اپنی طرف سے تفسیر کی۔ میں نے یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، قرآن مقدس کی آیت سے یہ بات واضح کی۔ مولوی صاحب نے کہا یہاں دھوکہ ہے، میں نے کہا پھر ان تتبعون الا رجلا مشہورا، مشہورا پر کیوں نہیں تم نے دھوکہ لفظ استعمال کیا، وہاں پر مشہور کا معنی کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ دو رنگی چھوڑ دو، مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے 45 آیتوں کا بھی جواب چاہیے جس میں سحر کی حقیقت اور وجود اور تاثیر کا ذکر ہے۔ مجھے بخاری کی کہتے ہیں ساری سحر کی جتنی بھی سحر کی قسمیں کفر ہیں، کفر ہیں، کفر ہیں۔ مولوی صاحب ان من البیان لسحرا، نبی پاک علیہ السلام نے بیان کو سحر کہا، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا، اس کی بھی ہمیں تشریح چاہیے، اس کی بھی ہمیں تشریح چاہیے۔ تم نے کہا شہر کی ساری صورتیں، تمہارا یہ فتویٰ تم تقدس نبی کے لیے آئے ہو، یہاں تو فتویٰ پیغمبر کائنات کی ذات پہ لگا رہے ہو، تمہیں کم از کم سوچ کر الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس وجہ سے مولوی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان کا اثر کسی پہ نہیں چل سکتا۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر شیطان کا اثر کسی پہ نہیں چل سکتا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، 8واں پارہ ہے، اس کے شروع میں یہ آیت مقدسہ یہ موجود ہے، اس کے سورت آراف کے آخر میں یہ آیت مقدسہ موجود ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یہاں پر اللہ کہتا ہے متقیوں کو شیطان چھو لیتا ہے، متقیوں پر شیطان حملہ کر لیتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ سے شیطانی اثر ختم کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب جو تم منع کرتے ہو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، لہذا آپ توبہ کریں تب آگے چلیں گے۔ مجھے مولانا کی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی بناتا ہے کہ مولانا ادھر سے جانا ہے لاہور، مولانا کبھی منہ کرتے افساباد، کبھی سیالکوٹ، کبھی پنڈی، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ مولانا آپ کا دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جادو کا اثر، آپ کیوں نہیں دلیل مجھے دیتے؟ آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ آپ نے ایک دلیل ابھی تک مجھے نہیں دی جس کے اندر یہ بات ثابت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ نے یہ کیوں دعویٰ لکھا ہے اگر آپ نے دلیل ایک نہیں دے دی اپنے دعوے کے اوپر؟ دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ بھائی مجھے وہ فراڈ بتاؤ جس فراڈ کی وجہ سے آ کے رسیاں دوڑ رہی تھی، آپ نے ڈنڈا اٹھا کے مجھے دکھایا، کہتے ہیں یہ صنعت کاری ہے، اس کو ابھی دوڑا کے مجھے دکھاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں، آپ اپنے ٹائم میں مجھے جواب دینا۔ اب میں بتاتا ہوں، آپ نے شیخ القرآن کا حوالہ دیا ہے مولانا غلام اللہ خان، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے اوپر۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے فرمایا وہ فراڈ یہ تھا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ فراڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیوں کی حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا، کوئی انقلاب نہیں آیا تھا حقیقت میں،
اور وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی۔ یہ شیخ کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ یہ شیخ کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ آپ نے 4 دفعہ بیان کر چکے ہیں، آپ نے یہ بات نہیں بتائی۔ آپ نے کہا ان کو دوڑتی ہوئی نظر آئی تھی، وہ صنعتکاری سے دوڑ رہی تھی۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ وہ صنعتکاری سے دوڑ رہی تھی، میں کہتا ہوں وہ ہاتھ کی صفائی کی وجہ سے آ کے دوڑتی تھی، وہ فریب بازی تھی، وہ ملمہ بازی تھی۔ یہ شیخ القرآن کا عقیدہ ہے۔ مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں اصل حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ یہ محض ایک فریب نظر۔ سحر کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ۔ جو مولانا نے کہا نا سحروا اعین الناس اے صرفوا اعینہم عن ادراک حقیقتہم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکے میں ڈال دیا کہ اصل حقیقت تک لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا۔ کیا یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں یا یہ کیمیکل کی وجہ سے یا یہ صنعتکاری کی وجہ سے یا کسی اور فراڈ کی وجہ سے آخر یہ دوڑ رہی ہیں؟ حالانکہ وہ سانپ نہیں بنیا تھی، وہ دوڑ نہیں رہی تھی، ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ اب دیکھ وجہ کہ محسوس کیوں ہو رہا تھا۔ اب میں اس کے اوپر حوالہ دیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے اوپر کے حصے پر مختلف رنگوں سے، میری عبارت کو کان کھول کے سننا سارے طلباء علماء، سارے سننا، فرمایا انہوں نے مختلف رنگوں سے سانپوں جیسے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ ان رسیوں اور لاٹھیوں کے اوپر سانپوں جیسے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ رسیوں کے اوپر پارا لگا تھا، پارا لگا تھا رسیوں کے اوپر، اور لاٹھیاں اندر سے خالی تھی اور ان کے خلا میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان کو میدان میں پھینکا گیا تو سورج کی گرمی کی وجہ سے ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ لیس من سحرہم، مولانا لیس من سحرہم، لیس من سحرہم بل من صنعتہم، بلکہ ان کی کاریگری کی وجہ سے آ کے جو انہوں نے پارا لگایا تھا، اس وجہ سے آ کے وہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ میں نہیں کہتا، مولانا غلام اللہ خان نے کہا، حضرت شیخ القرآن نے فرمایا۔ صرف ایک بات نہیں، دوسری بات، وہ حرکت پیدا ہوگی اور وہ ایک دوسری پر ٹوٹ پوٹ ہونے لگی، لوٹ پوٹ ہونے لگی، پارے کی لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہونے لگا، دیکھنے والوں کو پوری وادی سانپوں سے بھر گئی۔ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَالُوا تِلْكَ الْحِيَالِ بالزئبق۔ مولانا میری طرف آپ توجہ کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیوں میدان میں بھاگ رہی تھی۔ بالزئبق، زئبق کہتے ہیں پارے کو، بالزئبق وَلَوَّنُوهَا وَجَعَلُوا دَاخِلَ الْعَصَا، فرمایا کہ اس لاٹھیوں کے اندر انہوں نے انہوں نے اس پارے کو بھرا تھا۔ انہوں نے، اب دیکھو، انہوں نے چاشت کا ٹائم کیوں رکھا؟ موعدکم یوم الزینۃ وَإِن یحشر الناس ضحیٰ۔ ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چاشت کے ٹائم کو، اس وقت جس وقت سورج اوپر اچھے طریقے سے آ جاتا ہے تاکہ گرمی صحیح لگے، یہ پارا اٹھے گا، حرکت آئے گی، رسیاں ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہوں گی، ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ دھوکہ لگے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا صنعو، قرآن نے سحرو یہاں پہ جو صنعو کا معنی کیا ہے کہ ان کی کاریگری کی وجہ سے آ کے یہ دوڑ۔ یہ صرف شیخ القرآن نے نہیں لکھا، یہ دوسری تفسیر میرے پاس موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ امام آلوسی کی بات کرتے ہو، یہ امام آلوسی نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ جلد نمبر ہے مولانا 5۔ آپ، میرا دعویٰ وہی ہے، او نبی علیہ السلام والا یاد رکھنا، وہ بھول نہ جانا، وہی بات۔ یہ میں آپ کے پاس دلائل کا جواب دے رہا ہوں۔ سحروا اعین الناس اے خیلوا الیہا مدحا، انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ میری عبارت سننا ذرا، روح المعانی کی، مولانا روح المعانی کی عبارت ہے۔ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ طَلُوا تِلْكَ الْحِبَالِ بالزئبق وَلَوَّنُوهَا وَجَعَلُوا دَاخِلَ الْعَصَا زئبقًا أَيْضًا وَأَلْقُوهَا عَلَى الْأَرْضِ فَلَمَّا آثَرَ، مولانا بات سنیں، فَلَمَّا آثَرَ حَرَّ الشَّمْسِ فِيهَا تَحَرَّكَتْ، سورج کی گرمی کی وجہ سے آ کے وہ حرکت کرنے لگی۔ یہ دو تفسیریں، یہ میری تفسیر نہیں، میرے باپ کی تفسیر نہیں ہے، یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر ہے، یہ دوسری تفسیر امام آلوسی کی تفسیر ہے، تیسری تفسیر مولانا شعراوی۔ آپ کے پاس یہ تفسیر نہیں ہوگی مجھے پتا ہے، یہ عرب کی تفسیر ہے، اگر چلو آپ کے پاس ہے تو آپ نکالیں۔ 665 نمبر صفحہ، 11 نمبر جلد، 665 نمبر صفحہ میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہم وضعوا
صفحہ نمبر 665 اس کی بائنس ہے، اپنی طرف سے نکال لیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو کمپیوٹر میں ہے، شاملہ سے نکال لیں، 11 نمبر چیٹ آپ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ ذرا میں کہتا ہوں آپ بھی ذرا دیکھیں نا، مجھے اور خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیا فرما انہم وضعوا بها الزئبق، انہوں نے وہاں پہ کیا لگایا؟ زئبق لگایا، پارا لگایا، فلما حمیت، جس وقت وہ گرم ہوئی، علیہ الشمس تمدد، جس کے اوپر گرمی سورج کی لگی، تمدد، وہ بھاگنے لگی۔ ٹائم ٹھیک چلا رہے ہو؟ دھیان رکھیو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین نے بڑی لذت اٹھائی ہے کہ لاٹھی پکڑائیں جی، لاٹھیوں میں انہوں نے کیا بھر دیا تھا؟ پارا، اور گرم ہونے لگی تو کیا بھاگنے لگیں، انہا تسعی، عقل بھی ہے، یہ رہا پارا، یہ رہی لاٹھی۔ مولانا آپ چولہا اور توا لے کر آئیں، اس پارے کو اس لاٹھی میں ڈالیں اور یہ لائیں رسی، سینک دیں، اگر یہ بھاگ جائے، اللہ کی قسم مولوی متی اللہ مناظر ہار گیا۔ دیو ذرا کٹ دیو ہے موسم، نہیں مولوی صاحب جڑی غلطی ہے منو، ادھر لائیں جی، اتوں سٹارٹ کرنا جی، کتے گڑبڑ نہ کر لیو۔ بات یہ ہے دھوکھا کیتا، لاٹھیاں دے وچ پارا پایا تے رسی دے اوتے پارا لگ گیا۔ مولوی صاحب ہے پارا رسی تے لا کے وکھا، اور رسی تے پارا بند پھڑ دی ہوئی کوئی نہیں، اگر پارے دے نال ہلی، قرآن کے اندر فَإِذَا حِبَالُهُمْ، اچانک سٹی تے اچانک دوڑ دی ہوئی نظر آئی، اذا مفاجاتیہ فاتا کی بلا تراخیہ، انج دوڑ دی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک بات کی ہے، میں نے اس وجہ سے بات کہی تھی، میں نے مولوی صاحب سے کہا تھا کہ شرائط کو اچھی طریقے سے پڑھ لو۔ شرائط مناظرہ میں نے لکھا تھا کہ وہ تفسیر پیش کرنا جو معصور بھی ہو اور معقول بھی ہو، مولانا نے مانی ہوئی ہے۔ اگر یہ عقل کے موافق ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، پارا اس رسی میں اس میں ڈال دیں، یہ پارا میں لے کر آیا ہوں، میں نے 1000 روپے کا لیا یا 500 کا، یہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، اس میں ڈال دیں، ڈال کر اس کی صرف یوں حرکت ہی بنا دیں۔ ہم مناظرہ ہارتے ہیں، مولوی صاحب دھوکہ کیوں کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیوں کرتے ہو، خام خواہ انبیاء پہ تہمت کیوں لاتے ہو؟ کہ اس پارے کے ساتھ اس رسی کو دھڑا کے دیکھ لیں، ہم مناظرہ ہار جاتے ہیں۔ من سحرہم کو چھوڑ کر دھوکہ کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ من سحرہم کا معنی کھانا چاہتے ہو، سحر کا معنی کہتے ہیں فراڈ، زئبق لگا، یہ زئبق اس میں ڈالیں، ہم مناظرہ ہار جائیں گے۔ 1,00,000 دفعہ کہوں گا، اگر آپ کا یہ دھوکہ، یہ ان دھوکے داروں نے تمہارے مطابق موسیٰ پہ چلا دیا تھا، اگر تم بھی ایک لمحے کے لیے فرعون کی طرف سے ہو کر آؤ، ہم موسیٰ کی طرف سے ہو کر آتے ہیں، ذرا ڈال کر تو ہمیں دھوکہ دے کر تو دکھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں میں صنعت کاری کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آئندہ یہ رہی لاٹھی اور یہ رہا پارا، یا اس کو دوڑا کر دکھائیں یا ہماری بات کو تسلیم کریں۔ انما صنعوا کید ساحر، اور یہ دیکھو کہتا ہے، آلوسی لکھتا ہے، حضرت علامہ آلوسی نے مانا کیا کیا، تم نے فراڈ کیوں مارا؟ وہ کہتا ہے یخیل الیہ بسبب سحرہم، ان کے جادو کرنے کی وجہ سے ہی تسا بھاگتی ہوئی نظر آئی، یہ جامد تھی، بھاگ نہیں رہی تھی، آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ کبھی کہتے ہیں رسیاں یوں ہلا رہے تھے، اس وجہ سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کبھی کہتا رات کو ہلا رہے تھے، بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کبھی کہتا پارا، اس وجہ سے مجھے پتا تھا مولوی یحییٰ فاروقی فراڈ کرے گا، میں پارا اور رسیاں اور لاٹھیاں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ حقیقت میں مناظرہ ختم ہو چکا ہے۔ المراد انہم بالغوا، علامہ راضی بھی کہتے ہیں، علامہ راضی کہتے ہیں بے شک پارا ڈالا لیکن من سحرہم کو چھوڑا نہیں جا سکتا، من سحرہم کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ کمال کر دیا مولانا، کبھی من سحرہم کو تسا کے ساتھ لے آتے ہیں،
اور کبھی کہتے ہیں شہر کا معنی یہاں فراڈ ہے. میں نے کہا یہاں فراڈ ہے, راجل مشہورہ پر فراڈ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کی اور آپ کے گھر کی اجازاری ہے کہ جو آپ کہیں ہم مانتے رہیں, پیغمبر کی توہین ہم برداشت کر جائیں, اور تم قرآن پاک کا معنی جی جو میں آئی تو کرتے جائیں. کبھی کہتے ہیں راجل مشہورہ, میں نے کہا تم نے لکھ کر دیا, تم نے قبول کیا کہ جس آیت کے زیادہ معنی ہے وہ بندہ اپنا بیان نہیں کرے گا. تم نے پھر بھی بیان کرنا شروع کر دیا, ہم نے حوصلے کے ساتھ اس کو بھی برداشت کر دیا. یہ لاٹھی یہ پارا کر کے دکھائیں, اپنی باری میں بات آگے چلائیں گے. چلیے چھوڑیے کہ آپ کی باری یا کسی باری, 2 منٹ ہے یا 1.5 منٹ ہے, میں اپنی باری کی آپ کو صرف اس وجہ دیتا ہوں کہ پارا ڈال کر رسی بھگا دیں. دیو جی دیو وہ لے کر آئے تھے, توجہ, وہ لے کر آئے تھے جنہوں نے وہ لے کر آئے تھے. اب دیکھو آج ثابت ہو گیا, جس طرح موسیٰ کے زمانے میں لوگ لاٹھی اور پارا لے کے آئے تھے, آج اسی طرح لاٹھی اور پارا آپ لے کے آئے ہو. آپ اپنے آپ کو, میری بات سنیں, آپ جادوگر تک سے آپ اپنے آپ کو جادوگر کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم جادوگر ہیں, یعنی آپ نے یہ بات ثابت کی. جادوگر ایسے میں دیکھو لاٹھی اور پارا کون لے کے آئے تھے مولانا جادوگر؟ کیا ابھی ان کا ٹائم ختم ہوا؟ انہوں نے خود مجھے ٹائم رکھے. ظاہر کرنے کے لیے پوری دنیا کے سامنے دھوکے کو ظاہر کرنے کے لیے میں یہ لاٹھی اور پارا انہوں نے خود مجھے ٹائم دیا ہے اپنا, انہوں نے اپنا ٹائم مجھے خود دیا ہے. ہاں جی شروع کریں. جادوگر تم ہو, رسیاں پارا ہم ڈالیں. جادوگر تم ہو بھائی, تم پارے لے کے آئے ہو, رسیاں تم لے کے آئے ہو, ڈالیں ہم. اچھا میری بات سنو, ہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا تو آپ صبح 10 بجے کا ٹائم رکھتے, پکا یقین ہوتا کہ واقعی یہ وہی ٹائم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم تھا. مولانا نا میری بات سنیں, آپ ٹائم رکھتے صبح 10 بجے کا. اگر میری بات سنو, آپ ٹائم رکھو 10 بجے کا, آپ ٹائم رکھو 10 بجے کا, آپ 10 بجے کا. چلو اب میں کام بیٹھا. جی ہاں جی ٹائم شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن. اللہ جانتا ہے کہ 7 نسلیں بھی آ جائیں, یہ فراڈ اس طرح کر کے قوم کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے, چونکہ یہ نرا دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اب آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں نے آیت پڑھی ہے, ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اللہ کی مشیت پر جادو اثر کرتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے, یہ قرآن پاک کہتا ہے. قرآن کا انکار کر کے یہ کافر ہو رہے ہیں. 45 آیتیں قرآنیہ کا انکار کر رکھا ہے انہوں نے, اور یہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. اور میں نے 15 حوالے آل و سنت کے پیش کیے, میں نے اس طرح 5 حوالے معتزلہ کے متعلق پیش کیے. لیکن اب آگے چلیے, انہوں نے جو آیتیں کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس, اور اس میں مولوی صاحب نے ابتدا میں یہ آیت پڑھی, اٹھائیے. حضرت علامہ آلوسی, علامہ خازن کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے کہ قتل نہیں میں تجھے ہونے دوں گا. پیغمبر علیہ السلام پر میں نے لکھ کر دیا ہے آوار ذات جسمانیہ کی طرح, آوار ذات جسمانیہ کی طرح حضرت امام الانبیاء کا عہد میں یہ پیشانی زخمی ہوئی, پیغمبر کائنات کے دندان مبارک زخمی ہوئے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر متعدد تکلیفیں آئی. حضرت نے سب لکھا ہے کہ یہ جادو انہی تکلیفوں کے ساتھ تکلیف کا نام ہے امراض من امراض الابدان, اور انہوں نے کہا اس سے قتل مراد ہے. مولوی صاحب پھر میں کہتا ہوں کہ وہ تفسیر کرے جو علماء نے کی ہے. آپ نے تفسیر رائے کی اور علماء سے ہٹ کر کی, آپ مجرم ہوں گے. آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے تفسیریں کر کے. مجھے اس کا حوالہ پیش کریے, یہ واللہ یعصمک کا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کس مفسر نے لکھا ہے کہ یعصمک سے مراد یہ ہے کہ جادو کا اثر آپ کے وجود پر نہیں ہونے دوں گا. اللہ کی قسم ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اپنی تقریر میں
مولانا نے اپنی تقریر میں یہ بار بار اپنے دعوے سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اپنے دعوے کے اوپر انہوں نے ایک دلیل ابھی تک پیش نہیں کی. یہ ڈنڈے، یہ پارے، یہ رسیاں، یہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرعونیوں کی طرف سے بن کے آئے ہو. تو اگر یہ پورا آپ نے ڈنڈے اور رسیاں لے کے آنی تھی تو آپ جو ہے جناب آپ پھر ٹائم بھی صبح کا رکھتے. پھر اگر آپ ہمیں چیلنج دیتے تو پھر ہم اس بات کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتے. دوسری بات آپ نے مولانا، ایک منٹ میں بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا، ایک منٹ جو ہے آپ نے ابھی اسی ٹرم میں آپ نے 6 دفعہ لفظ فراڈ کا بولا ہے. لگا فتویٰ شیخ القرآن فراڈی ہے، لگا فتویٰ. تو کہتا ہے یہ پارے والا فراڈ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا. لگا دے فتویٰ شیخ القرآن فراڈی ہے، لگا فتویٰ امام آلوسی فراڈی ہے، لگا فتویٰ امام شعراوی متولی فراڈی ہے. میں تو فراڈی ہوں، کوئی بات نہیں، میں مان جاؤں گا. اور شیخ القرآن کو تو نے فراڈی کہا. تو کہتا ہے کہ اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کے خلاف چلتے ہو. تم نے شیخ کو معاف نہیں کیا، تو نے شیخ القرآن کو فراڈی کہا. تو نے کہا یہ فراڈ بازیاں اور یہ فراڈ ثابت کرے. یہ فراڈ کس نے کیا؟ اب بتا کہ کیا شیخ القرآن علیہ باللہ فراڈی ہے؟ کیا امام آلوسی فراڈی ہیں؟ کیا امام شعراوی فراڈی ہیں؟ یہ سارے امام جو ہیں یہ فراڈی ہیں. تو اکیلا آ گیا ہے کہ سارے امام فراڈی، سارے مفسر فراڈی، سارے دوسرے. ابھی تک مولانا نے نہ میرے سامنے جادو کی تعریف، سحر کی تعریف کی ہے، اور نہ ہی اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل قرآن سے نہیں پیش کی جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. ایک دلیل. یہ سارے لوگ گواہ ہیں. ادھر ادھر کے حوالے، ادھر ادھر کی باتیں، یہ ڈنڈے، یہ پارے، یہ رسیاں. او بھائی اپنے دعوے پہ آؤ. ہر دفعہ کیوں آپ ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ آپ اپنے دعوے پہ آؤ. مجھے ایک دلیل دو قرآن سے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. میں کہتا ہوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر آپ میری آنکھوں کے سامنے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے جادو کا اثر کروا رہا ہے. اور پیغمبر کا وجود تو وساوس کو قبول نہیں کرتا. جادو کا اثر کیسے قبول کر لیا پیغمبر نے؟ اور پھر آپ نے دوسری بات بھی نہیں کی. ایک دلیل آپ نے نہیں دی کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. آپ ان روایات کی طرف نہیں آ رہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے. اپنے دعوے کے مطابق مجھے ابھی تک ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھئی پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. آپ مجھے ثابت کرو. میں نے سینکڑوں آیات ہے قرآن مقدس میں نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. اب دوسری آیت قرآن کی سن، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، فرمایا کہ میں خدا غالب، میں نے اس بات کو لکھ دیا ہے. اللہ کی ذات غالب ہے اور میرے رسول غالب ہیں. جہاں پہ مقابلہ آتا ہے غالب مومن ہوتے ہیں، غالب رسول ہوتے ہیں. اب یہودی جادو کر رہا ہے. اگر پیغمبر کے اوپر اثر ہو گیا قرآن کی آیت کو کدھر لے کے جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول غالب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر یہودی غالب ہوا پیغمبر کے اوپر، یہودی غالب ہو گئے، یہ سارے غالب ہو گئے. یہ کہتا ہے بیماری کی طرح جادو کا بھی اثر ہے. اور میرا بھائی بیماری میں اسباب ہوتے ہیں، چیزیں ظاہر. آدمی دوائی کھاتا ہے، یہ سبب ہے. اس کا اتصال ہے مولانا، اس کا اتصال ہوا ہے. اور غائبانہ طور پہ ما فوق الاسباب کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو اثر کر دیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو ما فوق الاسباب، کوئی دوائی نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے. غائبانہ طور پہ پیغمبر کا اثر ہو گیا، پیغمبر کی ذات کے اوپر اس چیز کا اثر ہو گیا، یعنی یہ ما فوق الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کوئی آدمی بھی، کسی ایک آدمی
آدمی کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ فرمایا یہ سارے مل جائیں، یہ تو مکھی کا پر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر کروا رہا ہے، اور ان کی روایتیں لے کے ایک دلیل تو نے قرآن میں پیش نہیں کی، اور دوسری بات تو نے اپنے دعوے کے مطابق دعوے سے ہٹنے کی مولانا کوشش نہ کرو۔ تیسری بات تو نے کہا یہ فراڈیوں کا کام ہے، یا تو پھر یہ لفظ واپس کر اپنے، یا پھر فتویٰ لگا کہ مولانا غلام اللہ خان فراڈی ہے، امام شعراوی فراڈی ہے، امام آلوسی فراڈی ہے، یہ سارے فراڈی ہیں۔ تو ایک ہی ایماندار آ گیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ سارے فراڈی ہیں۔ آپ تو ادھر ادھر کے حوالے دیتا ہے، ابھی تو میں یہ سارے حوالے 6900 کتاب میرے پاس موجود ہے، 6900 کتاب میرے پاس موجود ہے، میں اسی لیے لے کے آیا ہوں۔ میں ابھی کتابوں کی طرف نہیں آ رہا، میں کہتا ہوں پہلے مجھے دلیل دے کو قرآن کی، جب تک تیرے پاس یا لکھ کے دے کہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قرآن کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میرے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا، تو نے لکھا ہوا ہے، دلیل قرآن سے مجھے دے۔ جب تک یہ دلیل نہیں دے گا میں تجھے آگے نہیں چلنے دوں گا۔ آپ نہ کوئی دلیل دی ہے، آپ ادھر ادھر کے حوالے دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں معقول اور منقول حوالے دینا۔ آپ نے یہ سارے معقول منقول حوالے دے رہے ہیں، آپ فراڈیوں کے فتوے لگاتے ہو، آپ کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ میں کہتا ہوں جادو کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے، اور کفر کا اثر پیغمبر کے وجود پہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی دلیل ہے وما کفر سلیمان کفروا یعلمون الناس السحر، کافر لوگ جادو سکھاتے تھے، سلیمان پیغمبر نے کفر کیا نہیں ہے۔ وہاں پہ کون سا معنی کرے گا؟ کفر کا معنی وہاں پہ کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا وما سحر سلیمان؟ اللہ نے کیوں ایسا نہیں کہا وما سحر سلیمان؟ اللہ نے کیوں ایسا نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا ہے او اللہ کے بندو یہ جادو کفر ہے، اس لیے قرآن نے ڈائریکٹ تعبیر کیا وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے کفر کیا۔ یہ کنہوں نے کفر کیا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ آپ کتنی باتوں کے اوپر پردہ ڈالو گے؟ قرآن کی کتنی آیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کا دل پاک رکھا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ ما کافر سلیمان، نعوذ باللہ، کہنا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آل سنت یہ کہتی ہے کہ نبی جادوگر ہوتا ہے۔ سحرہ سلیمان، کہ سلیمان جادو نہیں کیا کرتا تھا مولوی صاحب، نہیں آپ نے ما کافرہ کا ما سحرہ، ما کافرہ سلیمان کا معنی آپ نے ما سحرہ کیا ہے، سحرہ کیا ہے مولوی صاحب، سحرہ کیا ہے، آپ نے سحرہ کیا ہے۔ آپ توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی، نبی کی عظمت پر داغ اور تان دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کاتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں نے اپنے رسولوں کے لیے لکھ دیا کہ ہم غالب رہیں گے۔ مولوی صاحب قرآن کہتا ہے انی مغلوب فانتصر، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں مغلوب ہوں۔ اب ان کا حوالہ اور ان کا جواب مجھے اپنی تقریر میں دینا کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول غالب ہیں، یہاں نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں مغلوب ہوں، ان دونوں کا جواب آپ پر لازم ہے، آپ اپنی تقریر میں دیں۔ مولوی صاحب ان میں زئبق ڈالا اور ان میں حرکت بنائی، یہ تم کہتے ہو مفسرین کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ مفسرین ساتھ حضرت امام راضی دوسرے کہتے ہیں بے شک زئبق ڈالا لیکن من سحرہم، ان کا سحر بھی شامل تھا، تبھی تو وہ دوڑتی ہوئی نظر آتی۔ حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں صرف زئبق کی بات ہوتی، شاید حرکت کی بات ہوتی، یہاں تو قرآن تسعیٰ کہتا ہے کہ بھاگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم کہتے ہو کہ نبی پر تم نے جادو کے اوپر معاملے میں آیت قرآن کی نہیں پڑھی، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اگر صرف زئبق کی بات ہے تم کہتے ہو کہ حضرت شیخ القرآن پر تو نے فراڈیا کا لفظ بولا، میں نے کب فراڈیا کا لفظ بولا؟ میں کہتا ہوں دو چیزیں ہیں، میں نے کہا کہ اگر صرف زئبق کی بات ہے، یہ ڈنڈا اور زئبق پڑا ہے اس کو دوڑا کے دکھا، لیکن مولانا آئندہ کے بعد بے شک دیکھ لینا آخری ٹرن تک یہ زئبق کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ڈنڈا چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اس وقت، کیونکہ ڈنڈا پتہ ہے کہ ڈنڈا کہاں لگے گا، یہ زئبق اور ڈنڈے کا مسئلہ حل کر کے ہی جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں شیخ القرآن، میرا عزیز یہ بات سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو روایات ہیں، جو حدیث صحیح ہیں اور جو مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی، اب میں دیکھتا ہوں کہ مولوی یحییٰ اور ان کے والد گرامی جو یہاں بزرگ بیٹھے شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، کہ شیخ القرآن کی کتنی تابع داری کرتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ
شیخ القرآن قل اعوذ برب الناس کے اوپر اور قل اعوذ برب الفلق کے اوپر کہتے ہیں یہ دونوں مدنی 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 یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ شیخ القرآن کی مانتے ہیں یا شیخ القرآن کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ مولوی صاحب میں نے پڑھا ما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور کفر کب ہوتا ہے؟ سارے مفسرین نے لکھا ہے اگر مؤثر بالذات مانو گے تو یہ جادو کفر ہے، ورنہ تو قرآن تم نے تو بمشیت الہی کا انکار کر دیا کہ مشیت الہی، پھر بار بار کہتے ہیں کہ بھائی جادو کا اثر کفر، یہ کفر ہے کفر ہے، شیطان کیسے اثر کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت سیدنا آدم پر شیطان نے اثر کیا۔ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن پاک نے حضرت آدم کو پھسلایا، وسوسہ دیا۔ قرآن کہتا ہے اور وَمَا أَنْسَانِيُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، حضرت یوشع کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور قرآن پاک نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، قرآن کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان اثر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے قرآن پاک میں یہ جو ان الذین اتقوا، اس میں حضرت امام حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اس آیت کا معنی یہ ہے فتابوا وانابوا واستغاثوا باللہ ورجعوا الیہ من قریب، یہ جملے علامہ ابن کثیر نے ذکر کیے۔ مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ ابھی تک ان تتبعون الا رجلا مشہورا انہوں نے چھوڑا، آخر تک یہ بیان تو کر کے دکھائیں کہ رجلا مشہورا جو احتمال متعددہ والی روایت ہے وہ لوگوں کو سنا کر دھوکہ دیتے ہو، اور من سحرہم انہا تسعی، میں نے کہا من سحرہم کو متعلق کریں، اس کی ترکیب کریں، ابھی تک تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کی ترکیب تو کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی کا معنی کیا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ اور وہ 45 آیتوں والا قلعہ تو اوپر ہی رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے سحر کا لفظ بولا ہوا ہے، سحر موجود ہے، کہتے ہیں سحر کفر ہے۔ میں نے کہا ان من البیان لسحرا، یہ فتویٰ تم نبی پاک پہ لگا رہے ہو؟ اگر سحر سارے کفر ہے، اجتنبوا الموبقات، یہ نبی پاک پر فتویٰ لگا رہے ہو کہ پیغمبر نے فرمایا جس طرح کفر ہے سحر بھی موجود ہے، پیغمبر کائنات نے کہا اور آپ نے فرمایا کہ 7 کھجوریں کھائی جائیں سحر اثر نہیں کرتا، تو کیا یہ فتویٰ نبی پاک پہ لگا رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ سحر کی ساری صورتیں کفر ہیں؟ اور میرا وہ سحر کی صورت کفر ہے جو علامہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے۔ ان تمام میرے سوالوں کا جواب چاہیے، موسیٰ علیہ السلام والی آیت کو حل کریں، اللہ کا پیغمبر ہے، تاکہ پھر مسئلہ حل ہو جائے اور آگے ہم چل سکیں، ورنہ ان آیتوں کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اب میں قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ آیت مقدسہ، یہ حدیث پاک 7 جگہ پہ موجود ہے۔ کتنی جگہ پہ؟ 7 جگہ پہ موجود ہے۔ حضرت علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 7 جگہوں پر حدیث پاک لائے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر پر سہیرا رسول اللہ امام الانبیاء پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ لبید آسم نے اس نے جادو کیا تھا، پیغمبر پہ ہوا تھا، اور یہ روایت حضرت امام بخاری 7 جگہ پہ لائے، اور حضرت امام مسلم 2 جگہ پہ 2 سندوں کے ساتھ لائے، اور یہ روایت حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماجہ شریف میں لے کر آئے۔ یہ 3 صحاح 6 کی معتبر ترین کتابیں موجود ہیں، اس میں صاف صریح لفظ ہے کہ امام الانبیاء پہ جادو کا اثر ہوا تھا، اور اس اثر کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں دیگر امراض کی طرح ایک مرض وقتی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد یہ لفظ ہے آفانی اللہ، اللہ نے مجھے عافیت دے دی، شافانی اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ ماشاءاللہ۔ مولانا ماشاءاللہ آپ ابھی حدیث پہ آئے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ابھی تک نہیں آئی۔
آپ حدیث کی طرف بعد میں جاؤ گے، مجھے پتہ ہے یہ روایت کہاں کہاں ہے، آپ نے صرف پڑھی، میں ابھی آپ کو باب بتا سکتا ہوں یہ بخاری میں کدھر کدھر روایت ہے۔ جب میں روایت پہ آؤں گا پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیا آپ یہ روایت بیان کرنے کی مجاز ہیں کہ نہیں۔ جب آپ مجاز ہوں گے پھر میں اس روایت کا رد کروں گا کہ یہ کذاب کی روایت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں ثابت کروں گا کہ جس کی آپ روایت بیان کر رہے ہیں یہ آدمی سوء الحفظ آدمی تھا، یہ کذاب آدمی تھا جس کی یہ روایت ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان ہے جو ام المومنین ہے، اور کتنی اس کی روایتیں ہیں جو غلط ہیں جو حضرت عائشہ کے اوپر بہتان ہے۔ اس کی میں تردید مولانا کروں گا، میں ساری کتابیں اسی لیے لایا ہوں۔ میں تمہیں آج ہشام، تم مجھے ہشام سچا کر کے ثابت کر کے دکھانا، تم ہشام کا دفاع کرو، ہم محمد کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ اب میری بات سنو، آپ نے کہا کہ آپ نے کیسے جادو کو کفر کہا، یہ میں نہیں کہتا، یہ مولانا عبدالحق کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، تفسیر حقانی۔ اس میں ذرا مولانا دیکھنا، سحر کرنا شرع میں حرام بلکہ کفر ہے، سحر شرع میں حرام بلکہ کفر ہے، جیسا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ میں قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور اس کے اوپر تفسیر امام جو ہے عبدالحق کی تفسیر اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ اس لیے دلیل کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ سے مفہوم یہ ہے کہ اب میں آپ میرے سامنے بیان کر اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، آپ بار بار اس آیت کو، وہ اللہ کے بندے اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں وقال الظالمون، ان کو بڑی مرچیں لگ جاتی ہیں، آپ ہمیں بار بار ظالم بنا دو، او میں نہیں بناتا، قرآن کہتا ہے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ آج بھی میں کہتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، ہم پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ظالموں کا عقیدہ ہے، کسی مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہے جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا اب یہ امام عبدالحق کی تفسیر، یہ وہ تفسیر ہے جس کو مولانا حسین علی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین علی الوانی، یہ اس تفسیر کو آگے رکھتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ سحر کفر ہے۔ اب میں آپ کو اور کس کس کا حوالہ دوں؟ دوسری تفسیر، آپ کہتے ہیں کہ جادو کی اقسام، جادو کی وہ اقسام، جادو بغیر شرک کے نہیں ہوتا، کہتے ہیں جو امام راضی نے ذکر کیا، یہ میرے پاس امام راضی کی کتاب ہے جو اس نے 8 قسمیں ذکر کی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کہ یہ جو جادو ہے، میں تو اسی جادو کے اوپر رو رہا ہوں کہ یہ جادو حرام ہے، یہ بغیر کواکب کے کلدانی جین لوگ جو تھے، یا مصری لوگ جو تھے، یا بابل والے جو لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا، ان کے نظریات کو باطل کرنے کے لیے اللہ کریم نے وہاں پہ پوچھا، غیر اللہ کی پکار جادو میں شامل ہوتی ہے، غیر اللہ کو بلانا شامل ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کا مادہ کفر ہے، صرف میں نہیں کفر کہتا، دوسرے لوگوں نے بھی اس کو کفر کہا ہے۔ یہ دیکھ، یہ میرے پاس کتاب کس کی ہے؟ مشکل القرآن، آپ کے پاس ہے مشکلات القرآن، اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یہ کتاب میری ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ مولانا انور شاہ کشمیر، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اب دیکھو، وَلَٰكِنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اب میری بات ذرا غور سے سننا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اب کیا ہے؟ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ السِّحْرَ مَادَّتُهُ كُفْرٌ۔ اور مولویوں سنتے نہیں، ابھی بولتے کیوں نہیں؟ ابھی کدھر گئے تمہارے؟ تم میرے اوپر کہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کفر، میں نہیں کہتا، لگا فتویٰ مولانا انور شاہ کشمیری پہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مادتہ کیا ہے؟ کفر۔ اب دوسری بات، آپ میرے ساتھ مخاطب ہیں، میرے ساتھ مخاطب ہیں، میرے والد صاحب کی طرف آپ اشارہ نہ کریں، ان کا معاملہ نہیں ہے۔ خبردار اگر کسی نے میرے باپ کے اوپر انگلی اٹھائی یا کوئی بات کی، آپ میرے ساتھ متکلم ہو، میرے ساتھ باتیں کرو۔ آپ اگر نبی علیہ السلام کی ذات کو معاف نہیں کر رہے تو میں کیسے اس بات کو گوارا کروں کہ آپ باپ کی بھی توہین کریں، انبیاء کی بھی توہین کریں، علماء کی بھی توہین کریں، شیخ القرآن کو بھی فرادی کہیں، انور شاہ کشمیری کو بھی، عبدالحق کو بھی، یہ سارے لوگوں کو آپ فرادی کہتے جائیں، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ ابھی تک آپ نے اپنے دعوے کے اوپر مولانا ایک دلیل قرآن کی نہیں دی۔ آپ حدیث کی طرف بعد میں جانا، آپ نے یہ جو بخاری کی روایت پڑھی ہے نا، 7 روایتیں بخاری میں جو ہیں، جو آپ نے پڑھی ہیں، مجھے اس کا اچھی طرح پتہ ہے یہ کہاں کہاں روایت ہے اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں، یہ میں اس کا جواب دوں گا۔ پہلے مجھے دلیل دو قرآن سے اپنے دعوے کے مطابق کہ بھائی نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، آپ اس کے اوپر دلیل دو، اگر نہیں آپ کہہ دو
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو. آپ کہو میرے پاس قرآن کی کوئی دلیل نہیں, آپ آیتیں وہ پڑھتے ہو, کہتے ہو جادو ہے جادو ہے. اس کا کون انکار کرتا ہے بھائی؟ جادو تو ہے, مسئلہ یہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ سحر سحر سحر, جادو کرنے والے تو کرتے رہے کریں گے. اور وہ کیا ہے سحر؟ ہاتھوں کی صفائی, فریب بازی, ملمہ سازی. اس لیے تو آپ سحر کی تعریف نہیں میرے سامنے کرتے. آپ نے اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل مجھے قرآن سے نہیں دی. آپ مجھے بتاؤ, اگر آپ کے پاس دلیل قرآن سے ہے مجھے دو. بھائی یہ دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر ذات کا اثر یا جادو کا اثر ہوا ہے. اس کے بعد آگے آپ حدیث پیش کرنا. کیسے آپ قرآن کو چھوڑ کے آگے فوری حدیثیں پیش کرنے لگ گئے ہو؟ آپ پہلے مجھے دلیل قرآن کی دو, اس کے بعد پھر آپ جس وقت آئیں گے نا حدیث پہ کہ یہ جو آپ 7 جگہ پہ کہہ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ روایت صرف بخاری میں نہیں, یہ اور کتابوں میں بھی روایت ہے. کس نے اس روایت کو ذکر کیا؟ اور پوری دنیا کے اندر کتنے عدد ہیں اس روایت کے, کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کی کتابوں کے اندر کتنے مقامات پہ یہ روایت ہے. یہ میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ کتنی جگہ پہ یہ روایت ہے. اور جس کا آپ لبید ابن عاصم نام لیتے ہیں, میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لبید ابن عاصم کون ہے, اور روایت کے الفاظ کون ہیں, اور روایت کرنے والا کون ہے, اور امام بخاری نے کس طریقے سے اس کو درج کیا ہے, دوسرے محدثین نے اس کو کیسے ذکر کیا. میں جاؤں گا, ساری رات ہمارے پاس موجود ہے. پہلے مجھے دلیل دے اپنے دعوے کے مطابق قرآن سے. جب تک آپ قرآن سے دلیل نہیں دو گے, میں یہ آیت اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, یہ آیت میں پڑھتا رہوں گا جب تک آپ مجھے قرآن سے دلیل نہیں دیں گے. آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں, اپنے دعوے کے مطابق دلیل قرآن سے دیں. وہ بعد میں دھیان دیا جب پہلے حدیث ایک دلیل